آپ کو پتہ ہے ایران کا ملک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں فتح ہوا ہے، اور ایران سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا، اور اس مال غنیمت میں سے شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان سونے کے کنگنوں پر پڑی تو فرمایا آئین سراقہ، سراقہ بن مالک کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا امیر المومنین وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب تمام صحابہ سراقہ بن مالک کی عیادت کے لیے جاتے تھے، تو حضرت سراقہ بن مالک ہر کسی کو یہ کہتے تھے مجھے تب تک موت نہیں آ سکتی جب تک حضور کی حدیث پوری نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی شب مولا علی شیر خدا بستر رسول پر سو گئے۔ فرمایا علی رات کو یہ صبح اٹھ کر یہ ساری امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر کے تم مدینہ آ جانا۔ حضرت علی سے پوچھا اس رات کو تمہیں ڈر نہیں لگا؟ حاکم بدہن دروازے پر کھڑا ہے، معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اور میں ساری زندگی علی کو اتنی سکون کی نیند نہیں آئی جتنی سکون کی نیند ہجرت کی شب بستر رسول پر آئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اسی دعوے کے ساتھ سراقہ بن مالک یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک سرکار کا فرمان پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ایمان تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نظام شمسی ہو نظام قمری ہو بدل سکتا ہے، اس میں تبدل ہو سکتا ہے، صبح قیامت تو آ سکتی ہے مگر یار کے منہ کی بات بدل نہیں سکتی۔ کہا مجھے تب تک موت نہیں آ سکتی جب سرکار کی حدیث پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا پوچھا گیا سرکار کی کیا حدیث ہے؟ حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہجرت کے موقع پر مجھے فرمایا تھا، فرمایا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ بڑی ٹلی سبحان اللہ کہ یہ تسی گل ہے کہ تواڈے پیچھے لگے رہو تدے تسی بولنا نہیں تے نہیں۔ یہ جملہ ہی بہت خوبصورت ہے۔ اب بتاؤ نا مجھے، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کو کس نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا ایران فتح ہوگا، سونے کے کنگن سراقہ بن مالک پہنیں گے؟ سرکار تو پہلے بتا رہے ہیں کہ سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں پر دیکھ رہا ہوں، سرے عرش پر ہے تیری نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ حضرت گرامی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے جب سونے کے کنگن دیکھے فرمایا سراقہ بن مالک کو بلاؤ۔ بیمار تھے اس کے باوجود خود چل کر آئے بڑی خوشی کے ساتھ۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں سراقہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، ہاتھ پھیلائے، عمر بن خطاب نے اپنے نورانی ہاتھوں سے سونے کے کنگن پہنائے، سرکار کی حدیث پوری ہوئی۔ اب پیچھے سے آواز لگتی ہے یا امیر المومنین سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، آپ تو اپنے ہاتھوں سے پہنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کہا، سونا مرد کے لیے حرام مگر سراقہ کے لیے حلال، ہم سونا پہنے تو ہم گناہگار، سراقہ بن مالک سونا نہ پہنے تو یہ گناہگار، کیونکہ زبان مصطفیٰ کی بات پوری ہو کر رہے گی۔